پاک حج کرم سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، اور سارے جہانوں میں اللہ رب العالمین کی بادشاہت ہے. اسی کے نام سے آج میں آغاز کر رہا ہوں. دیکھیے، یہ نعت خواں صاحب کو ایسا ہے کہ جیسے سیدھے ابھی جنت سے آئے ہیں پگڑی باندھ کر، اور کام دیکھیے ان کا کتنا بدبخت والا کام کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں. اس کے نعت پہ غور کیجئے. یہ اللہ کا تو وہاں پہ کوئی نام نہیں لے رہا ہے، صرف یہ مانگ رہے ہیں کس سے؟ غوث پاک سے. اور جو نام مانگے تو اس کو یہ بدبخت کہے گا کہ یہ کافر ہے. یہ جو لوگ ان کی بات نہ مانے اس کو یہ لوگ کافر سمجھتے ہیں. اور جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک کیا اس نے اللہ پر ظلم کیا، اور اللہ ایسے ظالموں کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے. لیکن یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جانے والا کام کر رہے ہیں، اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ سے محبت کرنا پڑے گا. کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے انہوں نے اللہ پر توکل کیا. موسیٰ علیہ السلام جب آ گئے گھیرے میں تو ان کی قوم نے کہا کہ ہم تو اب پھنس گئے، اب ہم سب مارے جائیں گے، فرعون کی فوج ہم گھیرے میں آ چکے ہیں. ظاہر ہے وہ امت ہے اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، ہم پھنسے نہیں ہیں، اللہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا. اور یہی ہوا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اپنی عصا کو پانی پر مارو. جیسے ہی مارا آپ نے، پانی دو طرف ہو گیا، بیچ سے راستہ نکل گیا، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے. اور پھر فرعون نے دیکھا کہ ارے موقع تو بڑا غنیمت ہے، میں بھی نکل جاتا ہوں ان کے پیچھے. وہ لوگ جیسے ہی درمیان میں آئے پانی دونوں کو ملا لیا. تو اس نعت خواں کو دیکھیے، دراصل ان کا لعنتی لوگ ہیں یہ. ان کا اپنا عقیدہ اللہ پر نہیں، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے. جس نے اللہ کو چھوڑ دیا، غیر اللہ سے مدد مانگا، اس کا کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں. کیونکہ مسلمان وہ ہے جو ایک اللہ پر یقین رکھتا ہے. انبیاء علیہ السلام نے کسی غیر اللہ سے مدد کبھی مانگا؟ بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے اس دور میں بھی، مدد مانگنے چلے جاتے، لیکن نہیں، انہوں نے اللہ سے مدد مانگا. اور یہ غوث پاک سے مدد مانگ رہا ہے، یعنی کہ اس انداز سے مانگ رہا ہے جیسے اللہ سے مانگا جاتا ہے. تو اللہ کا درجہ جس نے دیا کسی غیر کو، اس کا کوئی دین نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں. اور یہ شاگرد کس کا ہے، مرید کس کا ہے جانتے ہیں؟ الیاس قادری کا. یہ شرک کا ماسٹر ہے. دیکھیے، ایک ویڈیو میں نے ابھی چلایا ہے، اس میں یہ الیاس قادری کو ایک مولوی آپس میں یہ لوگ تو وہ کر لیتے ہیں کہ بھائی تم آ کر کے اس طریقے کا افواہ پھیلا دینا، اور پھر میں یہ شیطان کی طرح مسکرا رہا ہے الیاس قادری. ہاں ہاں ہاں، ایسا نہیں ہوتا، ویسا نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے یہ دیکھیے، یہ نعت خواں صاحب جو ہیں، لوگ ان کے ہاتھ پاؤں بھی سنتے ہیں، بڑا ان کو ولی اللہ سمجھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ اللہ کو، یعنی کہ اللہ کمزور ہو گیا ہے، اللہ کے خزانے میں کمی ہو گئی ہے، اللہ دے نہیں سکتا، اب یہ دوسرے کے دروازے پہ گیا ہے. تو اس کو یہ عقیدہ اپنا مضبوط کر لینا چاہیے. اور مسلمان اور کافر میں یہی تو فرق ہے کہ کافر جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے غیر اللہ سے مانگتے ہیں، اور مسلمان صرف ایک اللہ سے مانگتا ہے، اس کا نام ہے مسلمان. آج کافر کیا کرتا ہے؟ وہ یہی، اسی پہ تو ہمارا اس کا اعتراض ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم مورتی سے کیوں مانگیں،
اور ہم اللہ سے مانگتے ہیں. وہ لوگ کافر جو ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے خداؤں سے مانگتے ہیں. اب یہ مولوی جو بنا ہوا ہے یہ صرف پیسہ کمانے کا پیدا گیر ہے. لوگوں کو خوش کر رہا ہے. مداری کا کام کیا ہوتا ہے؟ خوش کرنا، پیسے بٹورنا. یہ لوگوں کی مائنڈ سیٹ کو دیکھتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، مارکیٹ میں کیا بکے گا، بس وہ سودا نکال لیتے ہیں اور پھر وہ پیسے کما رہے ہیں. میں نے تو یہ تک دیکھا کہ میت کو رکھ کر کے نعت خواں آیا اور وہ نعت پڑھا اور کچھ اس کو وظیفہ دے دیا لوگوں نے، وہ خوش ہو کے چلا گیا. وہ تو دعا کرتا ہے لوگ روز مرے، روز مجھے بلایا جائے، اور اپنے ہی لوگوں کے لیے وہ دعا کرتا ہے کہ میرے وہابی تو ان کو بلائے گا نہیں، وہ تو مار کے دوڑا دے گا. دیوبندی بھی نہیں بلاتے، بلاتا کون ہے؟ بریلوی. یہ دعا کرتے ہیں بریلوی روز مرے، میں اس کے لیے نعت پڑھوں قبر پہ جا کے اور گھر پہ جا کے، اور پھر مجھے پیسہ ملے. یہ پیداگیر لوگ ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ان کا کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں. اب دیکھ لیجئے اس کا بدعت شرک کر رہا ہے. بدعت بھی نہیں ہے، یہ شرک ہے. اور یہ نعت لکھتے ہیں اپنے طرز پہ، اپنے انداز سے، اور ان کا یہ بھی ایک مافیا ہے جو دین کو فروخت کر رہا ہے، اللہ کے کلام کو بیچ رہا ہے، یہ اللہ کی توہین کر رہا ہے. یہ لوگ اگر پاکستان میں اسلام کا قانون ہوتا، شریعت قرآن کا قانون ہوتا، تو یہ سب آج جیل میں ہوتے ہیں یا پھانسی کے تختے پہ لٹک چکے ہوتے. یہ گستاخی کر رہا ہے اللہ کے ساتھ. اللہ اور اس کے رسول کا یہ مذاق کرتا ہے. یہ لوگ معافی کے قابل نہیں ہیں. اب یہ مانگتا ہے کہ اس سے اللہ کو بھول گیا ہے. جیسے اللہ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ تم سب ہمارے در کے فقیر ہو. تو فقیر کو جانا کس کے پاس چاہیے؟ جس در پہ جانا چاہیے. تو در کس کا ہے؟ ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں. اور غلام کس کے ہیں؟ اللہ کے. یہ پوری دنیا کی جو قوم ہے، جتنے بھی انسان ہیں، سب اللہ کے غلام ہیں. ہمیں اللہ کی غلامی میں رہنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ.